السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہم بائنانس سے نیوز دے رہے ہیں کہ بائنانس نے اپنا ایک فیچر لانچ کیا ہے، اوپن آرڈر ماڈیفیکیشن۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جب آرڈر ایک لگا دیتے ہیں بائنانس ایکسچینج پہ، تو آپ نے اس میں کوئی بھی ماڈیفیکیشن کرنی ہو، اس میں چینجز کرنی ہو، تو آپ وہ وہیں پہ جا کے ایڈٹ کر کے آپ چینجز کر سکتے ہیں، آپ کو کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، بائنانس والوں نے ایک فیچر لانچ کی ہے جس میں ماڈیفیکیشن فیچر جس کو کہہ رہے ہیں وہ، تو اس میں جو ہے نا آپ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ہی جو ہے نا وہ نیو فیچر ہے کہ جس میں آپ جو ہے ایڈٹ کر کے جو ہے نا وہ اپنی جو ایکسچینج ہے وہاں پہ جا کے اپنا آرڈر جو ہے وہ ایڈٹ کر کے جو ہے وہ جو بھی چینجز ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائنینشلی طور پہ جو ہے نا، تو اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک لنک دی ہے اس کو یہ جو ٹریڈنگ اسٹریٹجیز جتنی بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کی اپنی ہی ہوں گی، لیکن وہ تو ہم بھی ڈسکلیمر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جو بھی آپ کا رسک اور ریوارڈ ہوگا وہ آپ کا اپنا ہی ہوگا، تو آپ نے انویسٹیگیشن کر کے ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے اون رسک پہ۔ تو یہ بھی بالکل بائنانس یہی کہہ رہا ہے کہ پروفٹ اور لاس آپ کا اپنا ہوگا۔ اگلی نیوز کی بات کرتے ہیں۔ اگلی نیوز جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو کافی دن پہلے ایک نیوز دی تھی کہ یوکرین اور جو رشیا کی جو وار ہوئی تھی تو اس میں یوکرین نے ایک میوزیم بنایا تھا، اس میں اس نے اپنے NFTs لانچ کیے تھے اس ریممبرنس میں کہ یہاں پہ یہ وار ہوئی تھی اور اس طرح سے سچویشن تھی۔ تو اسی طرح جو ہے یوکرین نے جو ہے نا وہ NFTs بنایا ہے ایلن ماسک کا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یوکرین کیوں اتنا جو ہے نا وہ مہربان ہو رہا ہے ایلن ماسک پہ۔ ایلن ماسک ہوا یہ تھا کہ جب جو جنگ ہو رہی تھی، ان کی جو وار تھی دونوں کی، یوکرین اور رشیا کی، تو کیا تھا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے وہ جو رشیا کے ہیکرز تھے انہوں نے جو ہیک کر لی تھی، وہاں پہ کوئی بھی ایز سچ فیسلٹی نہیں تھی انٹرنیٹ کی۔ تو ایلن ماسک جو تھا، دس واز دا والنٹیئر پرسن کہ اس نے وہاں پہ فری جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سروسز دی تھی ایلن ماسک نے۔ تو اس لیے جو ہے اس کی اچھائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یوکرین نے اپنا NFTs جو ہے وہ ایلن ماسک میں بھی ایک بنایا ہے اسی میوزیم میں۔ تو وہ ایک میوزیم آف وار جس کا انہوں نے نام دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے NFTs بنائے ہوئے تاکہ وہ وار کی سچویشن یا جتنی بھی اس میں جو بھی تھی، جو حالات پیدا ہو گئے تھے، جو بھی سرکمسٹانسز تھے، اس کو انہوں نے اس میں شو کیا ہوا ہے۔ اگلی نیوز کی بات کرتے ہیں۔ اگلی نیوز جو ہے وہ بٹ کوائن سے ہے کہ بٹ کوائن کے جو ہے راجر وار، جن کو ہم بٹ کوائن جیسس بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ڈوجی کوائن جو ہے وہ سپیریئر ہے ٹو دا بٹ کوائن۔ کیونکہ بٹ کوائن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی برا کریش کر رہا ہے، تو اگر اس کے نتیجے میں دیکھیں جو ڈوجی کوائن جو ہے وہ اپنا اچھا پرفارمنس دے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو بٹ کوائن، اس لیے جو بٹ کوائن کے جیسس ہیں جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی جو بٹ کوائن انٹروڈیوس کروایا تھا، پائنیئر ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے نا اس میں بہت پرانے لوگ ہیں، تو انہوں نے جو ہے ڈوجی کوائن کو کہا کہ سپیریئر ٹو دا بٹ کوائن، کیونکہ ڈوجی کوائن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھا جو ہے وہ پمپ اس نے بھی کیا تھا، 5 سینٹ تک کیا تھا۔ اور جب ہم بات کریں ایلن ماسک نے ٹویٹر کو خریدا تو تب بھی ڈوجی کوائن نے بہت اچھا پمپ کیا تھا۔ تو یہ اگر اس کا ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ جو بیئرش موڈ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جو ہے وہ آہستہ 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 وہ موو کرتا ہے اپ ٹرینڈ کی طرف۔ تو ڈوجی کوائن جو ہے وہ زیادہ اچھا جو ہے سپورٹ کرتا ہے، لیکن بٹ کوائن جو آپ کو دیکھیں وہ رینگ کے چل رہا ہے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو۔ تو اگلی نیوز جو ہے ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ جو سیمسنگ ہے، ایشیا کی جو فرسٹ سیمسنگ ایسٹ ہے، وہ اپنا بلاک چین لسٹ کرنے جا رہی EFT، اور ہانگ کانگ ایکسچینج میں یہ ہوگا۔ مینس کہ آپ ہانگ کانگ ایکسچینج میں جو ایشین فرسٹ جو ہے بلاک چین جو ہے سیمسنگ کی وہ ہونے جا رہی ہے۔ اٹ ول بی دا ایشیاز فرسٹ پبلک EFTs دیٹ کین ٹریکس کرپٹو بلاک چین ٹیکنالوجی۔ تو یہ بہت اچھی نیوز ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے نا وہ بلاک چین ایکسچینج کو ہانگ کانگ میں جو ہے نا وہ لانچ کر رہے ہیں اسی سال کے آدھے میں، اور انہوں نے کہا کہ EFTs بھی ہم لانچ کریں گے۔ تو یہ ایشیا کی ورلڈ بگیسٹ نیوز ہے کہ ایشیا میں فرسٹ جو ہے وہ بلاک چین لانچ ہونے والی ہے۔ اگلی نیوز کی بات کرتے ہیں۔ اگلی نیوز مجھے نہیں پتہ نائکی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کون کون لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن جو نائکی کے شوز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ میٹاورس میں آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں، مطلب ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ RTFKT کے ساتھ ہو گیا، کرپٹو ککس کے ساتھ، اور وہ سیل کر رہے ہیں اپنے جو شوز ہوتے ہیں اپنے ڈفرینٹ ڈیزائنس کے نائکی کے، وہ $100,000 میں سینڈ کر رہے ہیں، مطلب یہ میٹاورس میں بھی جا کر آپ جو اپنے وہ نائکی کے شوز پہن سکتے ہیں۔
تو فیوچر آف شوز جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے. ویسے ایک کہاوت تھی کہ آج کل کی جو عوام ہے اس کو کتابوں سے زیادہ جوتوں کی ضرورت ہے. تو واقعی وہ بات صحیح نکل رہی ہے کہ جب اب ہم نائکی کے اگر شوز دیکھیں تو وہ میٹاورس میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شوز جو سب سے لوئسٹ مطلب جو چیپ پرائز ہے نا وہ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ بن رہی ہے $5,000. اور اگر پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو وہ 9 to 10 لاکھ بنتی ہے. تو یہ تو ایوریج پرائس ہے ٹوٹل ان کی ایک شوز کی جو سب سے لوئسٹ کوالٹی کی ہے. تو یہ جو ہے وہ میٹاورس میں جو ہے نا اپنا انہوں نے لانچ کیا پروڈکٹ کو کہ وہاں پہ جا کے آپ شوز لے سکتے ہیں اپنے. تو کیسی لگی آپ کو ہماری نیوز؟ اب ہمیں اپنے جو کمنٹ سیکشن میں اپنی جو ہے وہ کمنٹس سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں آپ. اب ہمارے جو چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں تاکہ ہم آپ کو اچھی شوز سے ریلیٹڈ کرپٹو سے ریلیٹڈ جو نیوز اب ہم آپ کو دیتے رہیں. تو اگر آپ کرپٹو کمیونٹی سے ہیں تو آپ کے لیے چینل بہت ہیلپ فل ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ نیوز اپڈیٹ دیتے ہیں. ہم کرپٹو کے حوالے سے یا چارٹ انالیسس بھی کرتے ہیں اگر جب ضروری ہوتا ہے تو اسٹے ٹیون ود اس. تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.